کمیشن میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو آج مقدمہ تھا وہ کافی مس رپورٹ ہوا میڈیا میں، اور یہ ظاہر کیا گیا کہ جیسے کوئی الیکشن کمیشن نے آج عمران خان صاحب کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ سنانا ہے۔ تو تھوڑا سا تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ الیکشن کمیشن میں عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کا کوئی معاملہ زیر بحث نہیں ہے۔ جو مقدمہ اس وقت الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے، یہ ایک اپلیکیشن ایک وکیل صاحب نے، جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے، ان کی طرف سے دی گئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اعتراض کیا، وہ درخواست واپس ہو گئی۔ اس درخواست کے اوپر الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب سے جواب مانگا، عمران خان صاحب نے وہ جواب جمع کروا دیا۔ الیکشن کمیشن اس جواب سے مطمئن ہے یا نہیں مطمئن، اس کے اوپر فیصلہ ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کی فی الحال جو آرگومنٹس ہو رہے ہیں وہ تو یہ ہو رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کا کوئی اختیار ہے نہیں، کیونکہ جو اختیار تھا وہ 1976 کے ایکٹ کے تحت تھا۔ 1976 کا ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ منسوخ کر چکی ہے، لہذا اب الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کا کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کہنا کہ آپ بائسڈ ہیں، یہ بھی کوئی توہین عدالت نہیں ہے، یہ لیگل رائٹ ہے کہنا، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا۔ اور یہ ایک ٹیکنیکل اس وقت لیگل پوائنٹس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب یہ بحث کر رہے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس جو ہماری پلی ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ اگر ایکسیپٹ کرے گا تو جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے رپلائی والا وہ ڈسپوز آف ہو جائے گا۔ اگر ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو پھر اکارڈنگلی اس کے اوپر جو کارروائی آگے ہے وہ چلتی رہے گی۔ کوئی اس کیس میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میڈیا رپورٹس آ رہی تھیں، اور بہت سارے ہمارے جو تحریک انصاف کے جو دوست تھے وہ بھی مجھے بار بار کالیں کر کے اور میسیجز کر کے پوچھ رہے تھے کہ یہ مقدمہ کوئی فوری نوعیت کا تو نہیں ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ درپیش ہے۔ تو وہ میں کلیریفائی کر دوں کہ ایسا کوئی کیس اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے، ایسا کوئی کیس اس وقت سپریم کورٹ میں نہیں ہے جس میں کوئی فوری عمران خان صاحب کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر بحث ہو رہی ہو یا بات ہو رہی ہو۔ تو عمران خان کے حد تک مقدمات جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں، ان میں کچھ ہے نہیں۔ ایک مقدمہ ہے جس میں روزانہ جو وزارت کے خواہش مند ہیں، دانیال عزیز صاحب ہیں، طلال ہیں، یہ جو سارے صاحبان آتے ہیں جن کی آج کل حرکتیں دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کو کوئی برین ہیمریج ہی نہ ہو جائے، جس طرح سے وہ آتے ہیں غصے میں، آنکھوں سے شعلے برس رہے ہیں، زبان سے جھاگ نکل رہی ہے، کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی آگ کا طوفان سامنے کھڑا ہوا ہے، بجلیاں کڑک رہی ہیں، بادل گرج رہے ہیں۔ یہ آج کل جو مسلم لیگ نون کے لوگ جب آپ کے سامنے کیمروں کے سامنے میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو ان کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا رات کو جس طرح سے کئی جو اپنے باہر گلیوں محلوں میں لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کہیں کسی میں پڑا ہوا ہے نالی میں، کہیں کسی میں، ویسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو یہ ٹیم ہے غیر سنجیدہ ٹیم ہے، اور ان کو جو اس طرح کی مس کمیونیکیشن ہے میڈیا میں پھیلانے کی عادت ہے۔ مثال کے طور کے اوپر وہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان ٹیررزم کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے۔ یہ ٹیررزم کا کیس عمران خان کے اوپر کیا ہے؟ عمران خان کے اوپر ٹیررزم کا کیس یہ ہے کہ انہوں نے انتخابی دھاندلیوں کے خلاف احتجاج کیا، اور اس کو آپ نے ٹیررزم کے کیس میں چارج کیا، کیونکہ یہ لوگ پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ سیاست کی پیداوار نہیں ہے، کوئی کسی کی کوکھ میں پلا ہوا ہے، کسی نے کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں کی ہے، اپوزیشن میں اس طرح سے نہیں کی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پروٹیسٹ ٹیررزم ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل ورکر، اور پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ میں جو لوگ جیلوں میں گئے ہیں وہ کبھی بھی پولیٹیکل پروٹیسٹ کو ٹیررزم نہیں سمجھیں گے، اور ایز اے پروٹیسٹ حکومت کے خلاف جس نے عمران خان کو، شیخ رشید صاحب کو، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سمیت 230 کے قریب جو کارکنان ہیں ان کے خلاف ٹیررزم کے کیسز فائل کیے ہیں، ایز اے پروٹیسٹ ہم اس کیس میں شامل نہیں ہوتے، اور عمران خان اس کیس میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہ کل بھی بنی گالہ تھے، وہ آج بھی بنی گالہ ہیں، وہ پہلے بھی بنی گالہ میں اپنے گھر کے اوپر تھے۔ جس کو اریسٹ کرنے کا شوق ہے وہ جا کے ان کو گرفتار کر لے، لیکن
ایز اے پولیٹیکل ورکر وہ کبھی بھی اس کو پولیٹیکل پروٹیسٹ کو ایک ٹیررزم کا ایکٹ نہیں مانیں گے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ تو عمران خان کے معاملات ہیں. اب آئیے جے آئی ٹی کے اوپر. آج ایک رپورٹ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ دی نیوز گروپ جو اس کو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے ایک ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. ایک خبر پہلے چھپتی ہے, اس خبر پر شوز کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر حکومت نوٹس لیتی ہے, چاہے وہ واٹس ایپ کی سٹوری ہو, چاہے آئی ایس آئی کی سٹوری ہو, چاہے جے آئی ٹی کے معاملات ہوں. ہر معاملے کے اوپر یہ پیٹرن فالو کیا گیا ہے اور یہی پیٹرن پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی فالو کیا جاتا تھا. میں آپ کو یاد کرا دوں, خبر چھپتی تھی, یہاں پر اس پہ ٹاک شو ہوتے تھے اور پھر اس وقت افتخار چودھری صاحب نوٹس دیا کرتے تھے. اب افتخار چودھری صاحب چونکہ نہیں ہے, حکومت اس کا نوٹس لیتی ہے. پہلے کسی رپورٹر نے اپنی پچھلی سٹوری میں جو آئی ایس آئی کے خلاف کی اور کہا کہ آئی ایس آئی اس سارے معاملے کو ہینڈل کر رہی ہے اور چلا رہی ہے, اس میں کہا کہ میں ججز کے ساتھ کمیونیکیشن کی. اس نے کہا کہ میں نے لارڈشپ مسٹر جسٹس اعجاز افضل صاحب کو میسج کیا اور مجھے اس کا جواب آیا. یہ بہت سیریس بات ہے اور سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ ایک رپورٹر کس طرح یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا تھا. حسین نواز کی تصویر لیک ہوئی ہے, اس کی تحقیقات ہوئی ہیں. یہاں جے آئی ٹی کی پوری پروسیڈنگز انہوں نے چھاپ دی ہیں. کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ کیا یہ رپورٹر کس طرح سیکرٹ رپورٹ کو پبلش کر رہا ہے جبکہ ابھی تک سپریم کورٹ کے ججز کے پاس بھی نہیں پہنچی, جبکہ ابھی تک یہ رپورٹ سیل ہے, ابھی تک یہ رپورٹ نہیں کھلی, لیکن یہ رپورٹ چھاپ دی گئی ہے دی نیوز گروپ نے اور یہ پرسیپشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. خیر یہ پرسیپشن بھی ماشاءاللہ عجیب و غریب ہے کہ دادا بھی پاپی ہے, بچے بھی پاپی ہیں, صرف پاپا پاپی نہیں. عجیب و غریب لاجک ہے. یعنی نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ رپورٹ یہ کی گئی ہے کہ دادا ابو جو ہیں ان کا بھی گناہ ہے, جو پوتے ہیں وہ بھی سارے ملوث ہیں, صرف اگر کوئی نہیں ملوث تو نواز شریف صاحب ملوث نہیں ہے. یہ نیریٹو ہے دی نیوز کی رپورٹ کا, یہ نیریٹو ہے جنگ جیو گروپ کا اور یہی نیریٹو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا. جس طرح عمران خان صاحب نے کل کہا کہ ان کو ان کے جرائم میں تو سزا ہونی ہی ہونی چاہیے, ان کو جو انہوں نے فراڈ کیا, منی لانڈرنگ کی, اس کی تو سزا ہونی ہی ہونی چاہیے, لیکن ان کو اس کی بھی سزا ہونی چاہیے. یہ جو پوری قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں, یہ جو پوری قوم کو سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ان کو اس کی بھی سزا ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے. سپریم کورٹ سے میں آج انشاءاللہ یہ بات بھی کروں گا, سپریم کورٹ میں کورٹ سے بھی یہ مطالبہ کروں گا, تحقیقات اگر حسین نواز کی تصویر لیک کی جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس کی ہو سکتی ہے, تو ان چیزوں کی بھی ہونی چاہیے کہ یہ رپورٹر کیسے سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کمیونیکیٹ